بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت اسرار پر گھر دعوت کے لیے گئے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں آ کر فرمایا، رب تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بھی کھانے میں شریک کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیٹوں کو لانے گئے تو دل دہلا دینے والا منظر دیکھا کہ ایک بیٹے کی لاش پڑی ہے اور دوسرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے۔ جب بیوی سے دریافت کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کمزور سے اونٹ پر بیٹھ کر غزوے میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو تب بھی میرے پاس یہی اونٹ تھا۔ میرے تمام ساتھی آگے نکل جا رہے تھے اور میں پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ثابت تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ نے مجھے پیچھے کر دیا ہے۔ فرمایا، اپنی اونٹ کو بھگاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی کو نیند سے بھگایا۔ تو یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے دو یا کسی درخت سے کوئی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ میں نے لکڑی پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی میرے اونٹ کی کوکھ پھیری اور فرمایا، اب اس پر بیٹھو۔ میں اس پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ خدا کی قسم اب میرا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے برابر چل رہا تھا۔ حضرت جابر مزید فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا ہوا چلا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم اپنے اونٹ کو میرے ہاتھیں فروخت کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فروخت نہیں کرتا بلکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ نہیں، بلکہ مجھے بیچ دو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دام لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اس طرح تو میں گھاٹے میں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب 2 درہم بہت ہیں۔ میں انکار کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 درہم تک قیمت لگا دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیمت پر راضی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، تب یہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کنواری سے یا شادی شدہ سے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی شدہ سے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت یاد فرمائی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے 7 لڑکیاں چھوڑی ہیں جو ابھی کم عمر ہیں۔ میں نے ایک ایسی تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے جو ان سب کا خیال رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تمہارا فیصلہ بہتر ثابت ہوگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے گفتگو فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے ثابت، جب ہم اس راہ پہنچیں گے تو ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہیں گے۔ تمہاری بیوی ہماری آمد کی خبر سنے گی تو تکیے وغیرہ جھاڑے گی، یعنی ہماری ضیافت کی تیاری کرے گی۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں تکیے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دن اسرا پہنچ گئے۔ یہ جگہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے فرمایا۔ چنانچہ اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ ہم وہاں ایک دن رکے۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو تمام باتیں بتلائیں۔ میری بیوی نے کہا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سماعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبح ہوئی تو میں نے اونٹ کی لگام تھامی۔ مسجد کے دروازے پر اونٹ کو بٹھا کر میں الگ بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ اونٹ جابر لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مجھے پکارا گیا ہے، میں حاضر خدمت ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھتیجے اپنے اونٹ کی رسی پکڑو اور یہ اونٹ تمہارا ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مجھ سے ایک چاندی دے دے، چنانچہ مجھے ایک عقیدہ بلکہ اس سے کچھ زائد چاندی دی گئی۔ یہ قیمتی عطیہ میرے پاس رہا اور اس میں برکت ہوئی رہی، لیکن افسوس کہ ہر والے دن یہ چاندی ضائع ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک ساتھ جو کہ سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے جو کر پیس کر گوندھ لو، اور اپنے گھر کا بلا ہوا ایک بکری کا بکرا بھی میں نے ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنا دیں۔ بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا دیکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی صحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ اس کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خندق والو، جابر نے دعوت کی ہے، آمدی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنے لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہاں جی، چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے اسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، اور مگر گوندا ہوا الٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب خصائص الاکبریٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر درج ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار کو متغیر پایا۔ یہ دیکھ کر اس وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار بدلا ہوا دیکھا ہے، مجھے گمان ہے کہ بھوک کے سبب سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا واللہ، اللہ کی قسم اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچھ آدھے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی وقت بکری کو ذبح کر دیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، اپنی قوم کو جمع کر لو۔ آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت ہوا، سرکار نے فرمایا ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی یعنی ان کا پیٹ بھر جاتا تو وہ نکل جاتی اور دوسری آئی، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موصوف تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر سرکار نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا۔ وہی بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ سرکار علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری اپنی زوجہ محترمہ کے پاس لے آیا تو وہ حیرت سے بولی یہ کیا؟ میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ دعائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بھی ساختہ پکار اٹھی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی بچوں کے موجودگی میں بکری ذبح کی تھی۔ فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور وہ دونوں بچے
छुरी लेकर छत पर जा पहुँचे। बड़े ने अपने छोटे भाई से कहा, आओ मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा जैसा कि हमारे वालिद साहब ने उस बकरी के साथ किया था। चुनांचे बड़े ने छोटे भाई को बांधा और हल्क पर छुरी चला दी और सल जुदा करके हाथ भी में उठा लिया। जो ही उसकी अम्मी ने ये मंजर देखा तो उसके पीछे दौड़ी। वो दूसरा बच्चा डर कर भागा और छत से गिरा और फौत हो गया। उस साबरा खातून ने चीखो पुकार और किसी किस्म का ववेला ना किया कहीं अजीमुल शान मेहमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान न हो जाए। निहायत सब्र और इस्तक़बाल के साथ दोनों की हत्थी लाशों को अंदर लाकर उन पर कपड़ा उड़ा दिया और किसी को खबर ना दी, यहाँ तक कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी ना बताया। दिल अगरचा सदमे से खून के आंसू रो रहा था। चेहरे को तरोताज़ा और शगुफ्ता रखा और खाना वगैरह पकाया। उसी वक्त जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि जाबिर से फरमाओ अपने फ़र्ज़ंदों को लाओ ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाने का शर्फ़ हासिल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से फरमाया, अपने फ़र्ज़ंदों को बुलाओ और फ़ौरन बाहर आए और ज़ौजा से पूछा, फ़र्ज़ंद कहाँ हैं? उसने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ कीजिए वो मौजूद नहीं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी खिदमत में अक़दस में गए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे घर में मौजूद नहीं, बाहर गए हुए हैं। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान आया है कि उनको जल्दी बुलाओ। गम की मारी माँ रो पड़ी और बोली, ए जाबिर, अब मैं उनको नहीं ला सकती। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, आखिर क्या बात है, रोती क्यों हो? ज़ौजा ने अंदर ले जाकर सारा माजरा सुनाया और कपड़ा उठाकर बच्चों को दिखाया तो वो भी रोने लगे क्योंकि वो उनके हाल से बेखबर थे। बस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला ने दोनों की नन्ही नन्ही लाशों को लाकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। उस वक्त घर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ए प्यारे हबीब, तुम दुआ करो हम इनको ज़िंदा कर देंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला के हुक्म से दोनों बच्चे मौत से उसी वक्त ज़िंदा हो गए। तो मेरे मोहतरम मुसलमान बहन भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी क्या खूब शान है कि मुख्तसर सा खाना बहुत सारे लोगों ने खा लिया, फिर भी उस नेकी से किसी किस्म की कमी वाक़ई ना हुई। और फिर बकरी के गोश्त की बची हुई हड्डियों पर कलाम पड़ा तो गोश्त पोश्त पहनकर वही बकरी कान झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फौतशुदा दोनों बच्चों को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा कर दिया। किसी आशिक़ रसूल ने किया खूब कहा है, मर्दों को जलाते हैं, रोतों को हंसाते हैं, बिगड़ी को बनाते हैं, सरकार खिलाते हैं, सरकार पिलाते हैं, सुल्तान और गदा सबको सरकार निभाते हैं। हदीस शरीफ में है कि आका करीम रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 3 लड़कियां या 3 बहनों की परवरिश करे, फिर उनको अदब सिखाए और उनके साथ मेहरबानी करे यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएं और उनका निकाह हो जाए, तो परवरिश करने वाले पर अल्लाह ताला जन्नत को वाजिब कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सरकार कुल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत शफ़ाअत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ करते हैं कि मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुल्लाह खैरुन कसीरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कमेंट ज़रूर दें।